حضرات محترم، ابھی آپ نے انتہائی عالمانہ فاضلانہ خطاب سنا، بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے۔ ہر سنی کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ باقی ہماری عقیدت اور محبت یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ختم نبوت کا کام اہل سنت نے کیا ہے۔ جو درمیان میں آدمی کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی میری گزارش کو قبول کریں، نیچے بیٹھ جائیں۔ جو آدمی پنڈال میں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ میں چند لمحوں کے بعد مفتی صاحب کو دعوت دینے چلا ہوں، لیکن توجہ کرنا میری طرف کہ ختم نبوت 1953 میں چلی۔ مولانا عبدالستار نیازی کو صدائے موت ہوئی ختم نبوت میں، برداشت کی، جیلیں برداشت کی۔ مولانا نیازی سے کسی نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ آپ نے کہا جتنا عرصہ میں ختم نبوت کے لیے جیل میں رہا ہوں اتنی میری عمر ہے۔ میری 3 سال۔ کہا اتنی آپ کی عمر؟ کہا وہی عمر ہے جو نبی پاک کے نام پہ گزری ہے۔ 74 میں توجہ کرنا، 74 کے اندر تحریک چلی، قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی۔ پڑھو طریقے اٹھا کے دیکھو۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو وقت کے وزیر اعظم تھے، آپ نے قرارداد پیش کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگا مولوی صاحب اس مسئلے کو کسی مسجد میں لے جاؤ، یہ اسمبلیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ قربان جاؤں ان کی عزت پر، قربان جاؤں ان کے نام پر جو نبی پاک کے نام کے لیے نکلے۔ آپ کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں ذوالفقار علی بھٹو کے پاس گیا اور اسے جا کر بتایا کہ یہ مرزائی یہ ہیں، یہ نبی پاک کے دشمن ہے، ان کی عزت کے دشمن ہے، ختم نبوت کے یہ ڈاکو ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی کہتے ہیں جب میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی حقیقت بتائی اس کا رنگ بدل گیا۔ ایمان اللہ تعالیٰ ایمان دے کسی کو دے۔ کہنے لگا مولانا نورانی صاحب قرارداد پیش کرو، کل میں اسمبلی کے اندر جب تم قرارداد پیش کرو گے سب سے پہلے اٹھ کر اس کی تائید میں کروں گا۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات۔ اور کہنے لگا مولانا بات یہ ہو تو جائے گی لیکن شور بڑا اٹھے گا۔ پھر کہا مرزا ناصر نے مجھے خط لکھا ہے کہ ہمارا کوئی ممبر اسمبلی میں نہیں ہے، ہم اپنا موقف دینا چاہتے ہیں، ہمیں بھی وقت دیا جائے۔ کہا بلا لوں؟ مولانا نورانی نے کہا بلاؤ۔ کہا اس کا جواب دے لو گے؟ کہا ہمارے پاس شیخ الحدیث مولانا محمد علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جمعیت علماء پاکستان کے ایم تھے اسمبلی کے اندر۔ کہنے لگے ہمارے پاس ایسا عالم دین موجود ہے کہ وہ اس کے ایک سوال کا بھی وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اور ایسے ہوا جب وہ سوال کرتا، مولانا شیخ الحدیث سوال کرتے، وہ کہتے میں اس کا جواب کل دوں گا، اس کا کسی کا جواب نہ دے سکا۔ مولانا نورانی کہتے ہیں ایک دن اسمبلی اتنا بہترین بلڈنگ، مولا یہ مرزا ناصر کا مسودہ ہے، اور ایک چڑیوں کی بٹھے، جانوروں کی بٹھوں کا گچھا آ کر اس کے مسودے پہ گرا، حتیٰ کہ اسمبلی کے اندر اس کا تصور نہیں ہے، گرا۔ ہم نے بتا دیا اور مرزا ناصر جس طرح تو گندا ہے، تیرا مسودہ گندا ہے، تیرا پیغام گندا ہے، اسی طرح تیرا نظام اور تیری بات بھی گندی ہے۔ اونچی ہے تو مدینے والے کی بات ہی اونچی ہے، اونچی ہے تو کملی والے۔ اب ہم نے یہ بالکل مولانا فردوسی صاحب نے سچ کہا، ووٹ ہم دیں، ووٹ ہم دیں، اور وہ نبی پاک کی ختم نبوت کی بات آئے تو وہ ڈیکس بجائے، کھڑے ہو کر قرارداد کو پاس کرے۔ لعنت ہے اس شخص پر جو نبی پاک کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے اس کے خلاف قرارداد دو اور اس کو جو ہے اس کے حق میں ووٹ دے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وہ بات سن لے، یہ نوشتہ تحریر ہے، پڑھ لے۔ کملی والے آقا کا ایک ایک غلام نظام مصطفیٰ پہ، ختم نبوت پہ کٹ جائے گا اور عزت مصطفیٰ پہ وہ پیرا دیتا رہے گا۔ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات سے مستفید فرماتے ہیں۔
آیا بند کر دیا بند ہی کرا دیں ہاں جی میرے کوئی نہیں الحمد لله الحمد لله الذي ختم بمحمد الحمد لله الذي ختم بمحمد المرسلين والنبيين والصلاة والسلام على حبيبه خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين محتمم عرس مبارک صدر جلسہ مخدوم اہل سنت محسن ملت مخدومی و مکرمی حضرت مولانا صوفی خواجہ محمد معروف احمد صاحب مدظلہ العالی
مہمانان عرس مبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدی عارف باللہ صوفی باصفا صاحب قلب منور سیدنا صوفی محمد صدیق احمد صاحب مرولوی رحمہ اللہ تعالی دے عرس مبارک دے اندر پہلی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے۔ پہلے عمدۃ الاولیاء صاحب فیض عام حضرت پیر قندھاری رحمہ اللہ دے عرس مبارک دوتے حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ دی دعوت دوتے ناچیز حاضر خدمت ہویا سی۔ آپ ناچیز نال فکری ہم آہنگی دی وجہ نال فکری موافقت دی وجہ نال بہت شفقت فرماندے سن۔ آپ دے صاحبزادہ محترم اپنے والد گرامی دے نقش قدم دے چل دیاں الحمدللہ دین حق دے نال پورا خلوص رکھ دیاں جرت نال چل دینے اور حق دا پیغام دینے چاپ اپنے والد صاحب آنگوں بے باک بندے سنگیو جس دل چ اللہ تعالیٰ بسدا ہے اس دل چ نہ کدی لالچ آندا ہے نہ خوف آندا ہے۔ عارف باللہ دی یہی نشانی ہوندی کہ وہ بے طمع ہوندا ہے اور بے خوف ہوندا ہے۔ تو جدو طمع بھی نہ ہوئے خوف بھی نہ ہوئے تو دل چوں منہ وچوں آپے سچ نکلدا ہے۔ قریب زمانے میں حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ دے نال دا بندہ ناچیز نے نہیں دیکھا۔ آپ سلف صالحین آنگوں حق دی بات کردیاں کدی کسے دا لحاظ نہیں سمجھاتا۔ یہ وہ گلاں میں کر رہا جڑا ذاتی طور تے انہاں دی میں جاننا ہوں۔ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ شیراں کو لومڑی والے کم نہیں ہوندے، وہ اللہ دے شیر سن تے شیر بن کے اپنا وقت گزاریا۔ ظاہر ویکھن وچ کمزور سن
لیکن اندر اچ خدائی تو ہی پرزور سے آپ دے بلا مبالغہ مدح اور تعریف دینا مختصر الفاظ تو بعد توجہ نال غور فرمانا میرا ایک ایک جملہ انشاءاللہ العزیز سب واسطے نواں ہوگا. یہ نہ سمجھنا کہ تہاڈی سماعت تکرار کر رہی ہے، تکرار نہیں ہونا. ہر جملہ انشاءاللہ العزیز تہاڈے واسطے نواں ہونا ہے. حیران کون بھی ہونا ہے تو پریشان کون بھی ہونا ہے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے. نیا موضوع بھی سنانا ہے. دو چیزاں رل گئی ہیں. گل میری سمجھ جائے جو گفتگو ایک پہلا جاری سی تو سلسلہ گفتگو کو بھی بڑھانا ہے اور نیا موضوع بھی سنانا ہے. اور تھوڑے سے وقت میں دونوں کو ختم کرنا ہے. بڑی مشکل جی گل ہے، وقت بہت کافی ہو گیا. میں سویرے بہت دور پہنچنا، دن نو خطاب کرنا ہے. موضوع یہ ہے جڑا میں انشاءاللہ العزیز تھوڑے جے وقت چبو بیان کرانگا. او دا عنوان پہلوں دس دینا، اولیاء اللہ اور اعداء اللہ. پنجابی اجمانا اللہ دے سجن تے اللہ دے دشمن. سجنہ دے ڈیرے دے بیٹھے سجنہ دے بھی گل کرانگے، او دے دشمنہ دے بھی کرانگے. اے موضوع ہے اولیاء اللہ اور اعداء اللہ. اس موضوع البعد چاہنا صرف دو گلاں سابقہ موضوع جڑے چل رہے سن جو گفتگو ہو رہی سی اس دے حوالے نال دو صرف گلاں کرنا. 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. انشاءاللہ العزیز اے پنجابی دیاں دیسی دو گلاں ایسیاں کافی ہونگیاں، روئے زمین آستے کافی ہونگیاں. یہ دعویٰ ہے، دلیل اگو سنو گے تو پتہ لگے گا نا. میری زبان دیسی ہوندی ہے لوگوں نے سمجھاؤنا آستے. وہ دا یہ مطلب نہیں کہ میریاں گلاں بھی ایویں جھٹکیاں نے نا. حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ گل وچ ایسا وزن ہونا ہے روئے زمین سن کے بیٹھ جاوے گی، برداشت نہیں کر سکتی. ادھر دیکھو میرے سجنوں، ادھر دیکھو. میں پہلے ہی معتوب ہوں، کوئی نئی بات ایسی کر کے مزید معتوب نہیں ہونا چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند.
اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ ادھر دیکھو، ختم نبوت کی بات ہو رہی تھی، کچھ عرصے سے ہو رہی ہے، بلکہ مدت دراز سے ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا، اس دنیا میں 3 طبقے ہیں۔ ایک ہے مدعین نبوت، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، توجہ میری گل۔ ایک ہے نبوت دا دعویٰ کرنے والے، ایک ہے مجوزین نبوت، نبوت دے سلسلے چلن نو جائز قرار دینے والے، ایک ہے مبتلین نبوت، حضور کی نبوت کو باطل کرنے والے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول فرمائے۔ بیجو اور سنگیو گل سمجھو، اللہ دے بندیو، کی آکھیا میں 3 طبقے اس دنیا چین، مرزے دے پیدا ہون تو بعد 3 طبقے بنے نے۔ ایک ہے نبوت دا دعویٰ کرنے والا، ایک ہے نبوت دے سلسلے نو جائز سمجھنے والا، حضور تو بعد نبوت نو صحیح تے جائز سمجھنے والا۔ ایک ہے طبقہ نبی پاک دی نبوت نو باطل کرنے والا۔ یہ 3 طبقے نے، پھر سمجھو۔ ایک ہے مدعین نبوت، ایک ہے مجوزین نبوت، ایک ہے مبتلین نبوت۔ اسلام میں مدعین نبوت سے، مدعین نبوت سے، اسلام میں مدعین نبوت سے سخت ترین کافر وہی ہیں جو مجوزین نبوت ہے یا مبتلین نبوت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پھر سمجھو، ہے اشارہ، وضاحت کرنا بہت مشکل ہے، وضاحت کراں ہیٹلی اتے آ جائے گی، اتلی چلی جائے گی، آسمان زمین ہو جائے گا، زمین آسمان ہو جائے گا۔ میں آخر دعویٰ کیتا ہے اوروں کا ہے پیام، اور وہ کیا آندے نے سنیارے دی ٹھوک 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 دلوار دا ایک کوئی پھال لا لگار چھڑنے نے۔ پھر سمجھو، وہ ایک ہے دعویٰ کرنے والا، ایک ان مثال دے کے سمجھانا۔ ایک کسی نو کہندا ہے یہ حرام دا ہے، دوسرا کہندا ہے جو کچھ کہنا ہے صحیح کہنا ہے، جائز ہے نہیں کہنا۔ تیسرا کہندا ہے یہ بغیر ہے ہی بغیر پیو تو، پیو دا کائنات ہے ہی نہیں۔ پہلی گال کڈن والے نالوں یہ جڑے دو نے، یہ جڑی اگلیاں 2 گلاں نے نا، یہ بہتیاں سخت نے۔
مدعی نبوت دے خلاف بولن والے سہ ہیں، لیکن مجوز نبوت اور مبتل نبوت جڑا ہے یہ دے خلاف بولن والے کوئی نہیں، جے بول دے بھی ہیں تے بے چجا۔ بے چجے دا مطلب کی؟ بھئی سیانے آندے نے پیڑ ہوئے کسے تھان دی تے علاج کرنا کسے تھان دا، نہ جتھے پیڑ اوتھے دا علاج کرو، پھر پتہ لگے بھی معالج صحیح ہے، طبیب کامل ہے۔ میں ہن اس حوالے نال موٹی جی گل کرنا، ایتھے ہونے ایتھے بھی اور ہو سکتا ہے اور جگہ تے بھی یہ گل ہوئی ہے، ہوندی ہے، ہوئی ہوئے گی کی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت دے خلاف پہلا جہاد فرمایا، ختم نبوت دے منکراں دے خلاف، ختم نبوت دے منکراں دے خلاف پہلا جہاد فرمایا مسلمہ والا، اور اسمبلی میں فلاں شخص نے پہلا جہاد کیا۔ گل سمجھنا، میں سلسلہ گفتگو نو وداندے اینا عرض کرانگا کہ صدیق اکبر نے جن کے خلاف جہاد کیا تھا، صدیق اکبر تو بہت عظیم شخصیت ہے، آپ کا وہ پہلا جہاد دنیا میں عظیم مقام رکھتا ہے اور سنہری حروف کے ساتھ لکھا گیا ہے اور لکھا جانا چاہیے۔ پہلا یہ کام آپ نے کیا ہے، بالکل برحق ہے، لیکن کن کے خلاف کیا؟ ختم نبوت کے منکروں کے خلاف کیا، مرتدوں کے خلاف کیا۔ بات کو سمجھنا ایسے ہے نا، تو جس نے ہمارے دور میں ختم نبوت کا پہلا کام کیا ہے، پہلا جہاد کیا ہے، اس نے بہت اچھا کیا ہوگا، لیکن میں پوچھتا ہوں جن کے خلاف کیا ہے، کم از کم اگر اس جہاد کرنے والے کو صدیق کے ساتھ ملاتے ہو تو جن کے خلاف کیا ہے ان کو مسلمہ کے ساتھ تو ملا دو۔ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ، میں کسی دا کھاتے نہیں، یہ صرف اسلامی اسلام ہر کسی دی جڑ وڈی ہوندا باطل دی، مینوں کوئی لقب نہ دیو، اسلام سارا کچھ۔ توجہ ہے، اور پھر سمجھو سنگیو، او جدوں ایس دور ختم نبوت دے خلاف کرن والے، ختم نبوت دی مخالفت کرن والے لوکاں دے خلاف جنہیں پہلی آواز اٹھائی ہے، اینو جو رلاندے ہو صدیق اکبر نال، او کم از کم انہاں تے کرو کہ جے دے خلاف انہیں آواز اٹھائی ہے انہوں مسلمے نال تے رلاؤ۔ سمجھ نہیں لگی ہلے؟ اس وقت چپ ہے، اس وقت مرزے دی گل نہیں، توجہ، مرزے دی گل نہیں۔ مرزائی کبھی کافر ہے کبھی مسلمان ہے، کبھی کافر ہے کبھی مسلمان ہے۔ جو لوگ کبھی ان کو کافر بنا لیتے ہیں کبھی مسلمان بنا لیتے ہیں،
جن کے ہاتھ میں یہ اختیارات ہیں یہ مبتلین نبوت ہیں، یہ نبوت خاتم النبیین کو باطل کرنے والے ہیں. بات نہیں سمجھے؟ اوے ہمارے توجہ، ضروریات دین کنوں کہندے ہیں؟ ختم نبوت کا مسئلہ ضروریات دین میں سے. ضروریات دین کن کو کہتے ہیں؟ ضروریات دین انہاں گلاں نوں کہندے نے اس دین دیاں او چیزاں جنوں عام خاص سارے ہی جاندے ہون کہ یہ ساڈا دین ہے، انہوں کہندے نے ضروریات دین. انہاں واسطے کسے دلیل دی لوڑ نہیں ہوتی. توجہ نہیں فرمائی. احکام شرعیہ نقلیہ جو ضروریات دین میں سے ہوتے ہیں ان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا خدا ایک ہے، ہر مسلمان جاندا ہے، مسلمان نو اس مسئلے تے دلیل دین دی لوڑ. نبی سونا آخری رسول ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے ہر مومن مسلمان جاندا ہے. جیل دے اندر بیٹھے قیدی جڑے نے بدماش قسم دے، انہاں نو یہ حقیقت نہ معلوم ہے کہ اگر جیل وچ بیٹھے ہو سن لین فلاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تو جیل وچ وڑ چھڈ دے. اور یہ ساڈے سامنے ہویا ہے جیلاں. توجہ نہیں فرمائی نے. تو جدوں یہ مسئلہ ایڈا واضح ہے ہر بندہ جان دے، او سجنوں یہ قرآن دا مسئلہ سی، شریعت دا مسئلہ سی، علماء دا مسئلہ ہے، یہ ہر مسلمان دا مسئلہ ہے. جدوں ہر مسلمان دا مسئلہ ہے تو اس مسئلے دے اندر ووٹنگ دی لوڑ کیوں ہے؟ اس مسئلے کو علماء سے نکال کر اسمبلی میں لے جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں جہاد، ہو سکتا ہے جہاد کی بجائے یہ کچھ اور ہی ثابت ہو جائے. سوال یہ ہے اسمبلی میں لے جانا، اسمبلی میں وہ کون سا ٹکسال ہے جو شریعت پہ مہر لگاتا ہے؟ ارے مسلمانوں کا دین ہوتا ہے، یہ دینی مسئلہ ہے، آئینی نہیں. محمد رسول اللہ نے بتا دیا، جب کوئی مقابلے میں اٹھا صحابہ نے اڑا دیا، پھر اسمبلی میں کیوں جاتا؟ اگر اسمبلی ہو سڑک بنانے کے لیے ہو، اگر اسمبلی ہو گٹر بنانے کے لیے ہو، اگر اسمبلی ہو بجلی لگانے کے لیے ہو، وہ اسمبلی کا کیا کام ہے محمد کی شریعت پہ ووٹنگ کرنا؟ ارے نبی کی شریعت پر تو 1.25 لاکھ نبی کی ووٹنگ نہیں ہوتی. سیانے آندے نے انی روڑے دے کتی.
توجہ ہے اور بولو سنگیو کیا کیا میں ارے بھائی ووٹنگ کا یہ مطلب ہے اس چیز میں ووٹنگ ہوتی ہے توجہ اس چیز میں ووٹنگ ہوتی ہے جو مبہم ہو اس چیز میں ووٹنگ ہوتی ہے جس میں اختیار ہو جس میں شریعت میں تو اختیار ہی نہیں ہوتا ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ اللہ فرماتا ہے مومن مرد و عورت کا یہ ہرگز حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کر دے اللہ رسول تو ان کا کچھ اختیار رہ جائے یہ مومنوں کی شان نہیں کیا مطلب کہ جو اختیار سمجھے وہ کافر ہے جو سمجھے ان کے حکم آنے کے بعد میں پابند ہوں اور جہاں پر ووٹنگ وہاں ہو سکتی ہے جس میں اختیار کی اجازت ہو شریعت رسول میں تو اختیار کی اجازت ہی نہیں اختیار تو اللہ کے اس کے رسول کے ہیں مومن اختیار ختم کرتا ہے پابند ہوتا ہے تو مومن بنتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اے محبوب فرما دے میرا جیونا میری زندگی اور میری موت دونوں محض اللہ کے لیے ہیں تو امتی آ کے میں اپنے اختیار کرنا اپنی مرضی کرنا جی اپنی مرضی کرے تو پھر امتی کا ہے توجہ نہیں فرمائی یہ گلاں مار کے آندیاں وہ تاں کر کے جنہاں دے اس آستان دے بیٹھے ہوں الیکشن دے مخالف سن انتہائی مخالف جدو پہلی آرہ اسی آئے انہاں دی زندہ کرامت سی اسی رستے چ ہوئی گفتگو کردے ہوندے ساں آپ دے حجرے شریف بیٹھے بیٹھ دیا انہیں یہ گل شروع کر دیتی جڑیاں اساں کرن ڈے ساں آپ فرماندے نے کہ الیکشن ہویا اساں بڑی کوشش کی تھی بھی یار جہاد اللہ فتح دے گا اسی ہار گئے وہ جیت گئے اسی سوچیا کہ یار ہے تو جہاد سی تو جہاد اللہ فرماندا ہے میرا وعدہ ہے میں مدد کرنا وا تو کی گل ہے اسی ہار گئے وہ جیت گئے نے مدد کدھر گئی پھر فرمان لگے اسا سوچیا ویکھیے تو صحیح ہے جہاد بھی ایک ہور بلان تے نہیں تو فرمایا جدو سوچن تو بعد پتہ لگا نا تو پتہ لگا یہ جہاد نہیں یہ تو فساد ہی ہے کہ کیویں فرمایا مغور کیتا تو پتہ لگا بھئی جدو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین وچ خلیفہ بناون لگا باب آدم نو تے فرشتیاں ووٹ نہیں پائے تے شیطاناں کتھوں پاونے یہ انہاں دے لفظ القسمیہ بیان جڑے میں دوہرا رہا آپ فرماندے نے رب نے آکھیا او میں آدم بناون لگا فرشتوں تہاڈا کی خیال ہونا آکھیا نا آپ فرمان لگے ساڈے بابے آدم دی خلافت وچ ووٹ فرشتیاں نہیں پایا انہاں فرمایا وہ چھڈ کے تو انہاں آکھیا پھر اساں غور کیتا تے الیکشن نہیں سلیکشن ہوندا توجہ نہیں فرمائی نے خیر ادھر ویکھ سجنوں کتاباں دین پڑھ دے سارے نے پر سمجھن والے اللہ دے فقیر ہی ہوندے نے تاں کر کے ساڈا پیر باہو فرماندا سناواں
فرماندا ہے اللہ پڑھیوں پڑھا اللہ پڑھیوں پڑھا نہ گرا حجاب پردہ پڑھ پڑھ عالم فاضل پڑھ پڑھ عالم فاضل پر طالب ہویوں زردہ لکھ ہزار او کتاب پڑھیا پر ظالم نفس نہ مردہ باج فقیر باج فقیر او کسے نہیں ماریا بہو ایو چور اندر دا او میرے بھائی ذرا غور سے سننا ہے کس کی یہ جرأت کے مسلمان کو ٹوکے او بھائی مجھ پر پہلے بھی بہت ناراض کیا ہے میں مزید ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے کس کی یہ جرأت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد کون ڈکے اس مسلمان نو ادھر ویکھ ہو سکتا ہے کئیاں نو سمجھ آئی ہوئے کئیاں نہیں میں پھر ایک بارہ گل دہرا دینا میں ووٹاں تو نہیں ڈکدا صوفی صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالی ناچیز دے محسن سن چلو میں انہاں نال اختلاف رکھ لینا میں ووٹاں تو نہیں ڈکدا ووٹ لڑن لڑ کے مرن مجالے میں کچھ آکھ جاواں کسے نو لیکن انہاں آکھاں گا کوڑ کر لیا کینڈیج رہے او کر لیا کسے دے پیر تھلے آگے نہ لبڑیا بر جائیں لتیڑیا نہ جائیں کر لیا بیچ رہو ووٹ دے کوڑ کرلے نو کہنا کوڑ کرلیا تک رہو گٹر تک رہو او گٹر والے بیلیو گٹر تک رہو گٹر تو وگانا بدو
اور تہاڈا ساڈا کھانا خراب کیوں نہ ہوئے مصطفیٰ دی شریعت نو لیا کے اسمبلی سٹیا گیا اور میں ان ملاؤں سے پوچھتا ہوں تم نے یہ جرم کیوں کیا محمد پاک کی شریعت کو اسمبلی میں لا کر رکھا اور اسمبلی والوں سے کہا کہ یہ کھلونا آ گیا جس طرح مرضی کھیلتے رہو تمہیں اتنا تمیز نہ ہو سکی کہ دین اور آئین میں کیا فرق ہوتا ہے ارے اسمبلی آئین بنائے تو بنائے دین تو نبی بناتا ہے علماء دیتے ہیں اور اگر دین آ جائے اسمبلی کے ہاتھ میں تو سمجھو گیند آ گئی ہاکی بلے والوں کے ہاتھ میں اب جی چاہے تو ادھر کو مار دیں مرزائی کافر ہو گئے جی چاہے تو ادھر کو مار دیں مرزائی مسلمان ہو گئے اور میں پوچھتا ہوں ذرا پوری دنیا کے مفتی ملا بتائیں تو صحیح اتنا بے لگام جو ہوتے ہیں وہ مسلمے سے بڑھ کر ہوتے ہیں یا مسلمے سے چھوٹے ہوتے ہیں یا مسلمے کے برابر ہوتے ہیں توجہ نہیں کی تھی میں اس پاسے ہونا تو نہیں سمجھاندا مجبوری نال کھچ کے راہ میں چھوڑ دیتا جی تو چلو ٹردیاں کوئی ایک ادھی گل پیار دی میں بھی کر جائیں توجہ ہے کہ نہیں جا پوری روئے زمین کٹھی کر لیں میں چیلنج کر اگر چوپا بے لیا کوئی للکار نہیں گل سمجھا جی صرف مینو اے دا جواب دے دیں بس کہ دین اسمبلی میں آ سکتا ہے اور اس پر ووٹنگ اللہ اکبر اس پر رائے لی جا سکتی ہے کہ ہاں جی نبی کو مانتے ہو آخری ارے بھائی نہیں مانتے چلو بیٹھ جاؤ تم بھی مسلمان ہو ارے بھائی تم مانتے ہو ہاں بھی مانتے ہو جی مانتے ہیں ٹھیک ہے ووٹنگ ہو گئی اکثریت ہو گئی اور میں پوچھتا ہوں دین کے ساتھ ایسا ظلم کبھی پہلے بھی ہوا ہے بس اتنا تو بتاؤ یار میں روک رہا ہوں میں کہتا ہوں صبح الیکشن کراؤ لیکن آپ اتنا بتائیں کیا نالی کا گندا پانی اور دودھ نالی کے گندے پانی اور دودھ کے ووٹ ہوں گے اگر کوئی اٹھے اور کہے ہاں بھی کیا پینا چاہتے ہو اس ووٹنگ کو آپ تسلیم کریں گے ایسی ووٹنگ کو آپ کسی اشتہار پر پڑھنا گوارا کریں گے تو افسوس ہے محمد رسول اللہ کا دین تو دودھ سے بھی اعلیٰ ہے دودھ نال او شے نہیں لبنی جیڑی محمد دے دین نال لبنی تے افسوس ہے اودے تے ووٹنگ ہو رہی ہے اور کم از کم یار ہر چیز کے دائرے ہوتے ہیں کوئی دائرہ تے بناؤ ہے وہ سنگیو گل سناواں دو گلاں سنا کے تے موضوع لاؤنا اگر سلسلہ گفتگو کو آگے نہ چلاتا تو احمق شمار ہوتا جاہل شمار ہوتا کہ یہ بات کو سمجھتا ہی نہیں توجہ ہے کہ نہیں ادھر ایک صحیح حدیث مبارک سناؤں لگا
مسند امام احمد بن حنبل دی التاریخ الکبیر ابن ابی خیثمہ دی رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. توجہ میرے حدیث رسول سنان لگا اگر پتا نہ آوے لطف نہ آوے تو پھر کیا آخا ایمان ہی ٹر جائے گا. اور کیا حدیث سے لطف نہ آوے تو پھر ایمان ہی جانے والی گل. صدقے جاواں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے حضرت زید دے بیٹے حضور دے منہ بولے بیٹے دے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مبارک جی اج روضہ شریف بنے ہر پاسوں بند اس لیے نہیں سی اما عائشہ پاک دا حجرہ شریف سی. حضرت اسامہ بن زید حضور دے روضہ انور دے نال لیٹے نے سر مبارک حضور وال کیتا لتاں مبارک دوسرے پاسے کر کے اچھی آواز نال شعر مبارک پڑھدے نے نعت مبارک گنگنا رہے نے. انہیں چیر نو مروان آ جاندا ہے مروان آ جاندے نے. مروان آن کے کہندا ہے کی کرنا ہے پیا. توجہ ذرا کی کرنا ہے پیا. آپ فرماندے نے ان ابن حبہ میں رسول اللہ دے محبوب دا پتر ہاں. کی مطلب مینوں پتا ہے میں کی کرنا وا پیا. کتھے نماز بھی پڑھ رہے نماز بھی پڑھی اوتھے حضور دے نال کھلو گے تے نال جناب نعت شریف پڑھ رہے نے. مروان نے آن کے آکھیا کی پیا کرنا ہے. آپ فرماندے نے انا ابن حبہ میں حضور دے محبوب دا پتر ہاں. نال ہی فرمایا حضور نے فرمایا لا تبکو اے مروان تو فحش زبان بندہ ہے. حضور نے فرمایا لا تبکو علی الدین اذا ولیہ اہلہ ولکن ابکو علیہ اذا ولیہ غیر اہلہ. حضور نے فرمایا جس ویلے دین دے وارث والی دین دے حاکم او لوگ بنن جڑے اہل نے فرمایا اس لئے دین تے نہ رویا جے اس لئے رویا جے دین آستے جڑے نا اہل تے نہ لائق دین دے وارث والی بن جاؤں. ایک حدیث مبارک کے تے ایک فاروق اعظم دا قول سنا دینا ہوا. حضرت نے فرمایا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تنقض عر الاسلام غربتاً غربتاً لما نشا فیہم اللہ یعرف الجاہلیت. حضرت فرماندے نے فاروق اعظم دی زبان مبارک بولی فرمایا اس لئے اسلام دی رسی دیاں تندیاں تاراں کر کے توڑ دیتا جائے گا. کی مطلب اسلام اس لئے مک جانا ہے جس لئے اسلام دے مقتدا دے پیشوا رہبر ایسے لوگ بن جان گے جڑے جناب جی لا یعرف الجاہلیت جاہلیت نو نہیں پہچانن گے. کی مطلب کفر دی تہذیب دے اسلام دی تہذیب وچ فرق نہیں کر سکن گے. ایسے جاہل جدوں پیشوا بنن گے اس لئے اسلام دا خاتمہ ہو جانا ہے. وہ سجنا صحابہ دا مطالعہ شروع کر دے تاریخ اسلام پڑھدا اعلی حضرت بریلوی تک مہر علی گولوی تک حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ پیر قندھاری تک لگا تینوں ہر کسے کو ہی ملے گا. وہ نبی دے دین دے کدی ووٹ نہیں ہو سکتے. نبی دے دین نو مننا پیندا ہے چلنا پیندا. اوے افسوس ہے اہل یورپ دا ظلم سی انہاں دا دین کوئی نہیں سی. انہاں چک دین اسمبلی وچ رکھیا ہے اسمبلی انہاں نو دین دیندی ہے. اوے اسا مسلمان اسا خاتم النبیین دے منن والے ہیں. انہاں دے دین دا کوئی محافظ تے چوکیدار نہیں سی. ساڈے محمد دے دین دے صوفی صاحب ورگے ہزاراں چوکیدار نے.
توجہ ہے؟ بول دے نہیں؟ یہ دسو سنگیو سچی دسیا جی بہت سنگیو ہر کسی نو پیر پھڑ دو کہ ونڈ ہے بولو وہ پیر آستے کو ونڈ ہے کہ نہیں استاد آستے کو ونڈ ہے کہ نہیں بول دے نہیں تو دین آستے کوئی ونڈ نہیں کمال ہے بھائی یہ تو پہلی بار دنیا جو ہونی ویکھیا ہے پہلی بار دنیا جو ویکھیا ہے کہ رسول اللہ دے دین نو چیک کرن واسطے تے اونوں منسوخ کرن واسطے اونوں صحیح تے غلط کرن واسطے بھی بندے نکل آئے جن کو اجرا امضاء نسخ ابطال کا اختیار حاصل چاہے تو چلا دے چاہے تو باطل کر دے چاہے تو رکھ دے چاہے تو ختم کر دے چاہے تو جاری کرے چاہے تو روک دے امضاء اجرا نسخ ابطال کا اختیار مسلمانوں میں نبی کے دین کے متعلق صحابہ سے لے کر امام احمد رضا اور صوفی صاحب رحمہ اللہ ایسے لوگوں کی تاریخ تک ڈھونڈ کر دیکھو اگر کہیں ملتا ہے تو میں مجرم اور اگر یہ نہیں ملتا تو کیسے یہ اختیار دے دیا کہ چاہے تو چلائیں چاہے تو روکیں چاہے تو باطل کریں چاہے تو جاری کریں چاہے تو امضاء کریں چاہے تو نسخ کریں چاہے تو کہیں یہ حرام ہے چاہے تو کہیں یہ حلال ہے چاہے تو کہیں نبی خاتم النبیین ہے چاہے تو کہیں نہیں ارے بھائی اتنا بڑے اختیارات تم نے دے دیے ادھر دیکھو پھر یہ بھی کہہ رہے تھے کوئی کہ نئے جوتوں کا ہار ڈالنا چاہیے میں تو کہوں گا اپنے گلے میں ضرور ہونا چاہیے لیکن ہم اپنے گلے میں ڈالیں کہ ہماری اتنا مت مر گئی کیوں نہ ہم نے اقبال کو سمجھا سج گئے گیا گندا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے میاں نجار بھی چھلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یا رب کے رندے مسلمان لبیک یا رسول اللہ آنکھ بولے نہیں دوسری آنکھ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جا زندہ باد زندہ باد زندہ باد بہت اچھے لیکن رسول کو یہ کہے لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں لیکن ووٹ دینے کے لیے نہیں ووٹ ختم کرنے کے لیے حاضر ہیں ادھر دیکھو سنگیو ساڈے نال کسی نو 4 دن رہ کے جو زبان لگ جاوے نا تو او دا اے مطلب نہیں کہ مفکر اسلام بن گیا افسوس ہے جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی دھڑکنے وہ بولنے پہ آئے تو ہم پر برس پڑے او خدا دے بندیا صرف ایک مسئلہ تو سوچ کسے مفتی کو رکھ انہوں آگ صرف اینا دسو مصطفیٰ دی شریعت تے ووٹنگ ہو سکتی ہے صرف اینا دسو اگر وہ آنکھیں ہو سکتی ہے اگر وہ آنکھیں ہو سکتی ہے تے آنکھنا مولی جی پھر جو اسمبلیت ختم نبوت دے اتے ہوئے پھر ایدے تے بولنا نہیں کیونکہ ہو سکتی تھی ہو گئی
اگر شریعت رسول پر ووٹنگ ہو سکتی ہے تو اسمبلی میں جو ہو سکتی تھی وہ تو آپ کیوں بولتے ہیں؟ اور اگر نہیں ہو سکتی تو مولوی جی پھر ادھر نہیں ہونا، راہ ہو رہا ہے. توجہ نہیں فرمائی، کہاں پھر ناچیز نو لکھنا ہی پیا. وہ سناواں میں نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچا نہ خرچی، نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچا نہ خرچی، فقط دی کو چاہے ہے امداد عرشی، فقط دی کو چاہے ہے امداد عرشی. وہ الیکشن کی ہے یارو، الیکشن کی ہے یارو، بک پرانی سنو آؤ لوگو، نئی کہاں. تو توجہ ہے، سبحان اللہ. میں فقیراں کو دین سکھیا، فقیراں کو توجہ ہے کہ نہیں؟ پھر عرض کراں، اور پھر عرض کراں، نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچا نہ خرچی، فقط دی کو چاہے ہے امداد عرشی. الیکشن کی ہے یارو، الیکشن کی ہے یارو، بک بک پرانی سنو آؤ لوگو، نئی ایک کہاں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ہاں سنو بیلیو، تمہاری تمام بیماریوں کا ایک علاج ہے، تمہاری ساری پریشانیوں کا ایک علاج ہے، دین اور آئین سے جدائی کر لو. دین کو نکال لو اسمبلی سے، اسمبلی کی طرف دین کو نہ جانے دو، اور اسمبلی والوں کو دین کی طرف نہ آنے دو. باہو ادھر ویکھو مثال دینا، جدو چودھری دے ڈیرے دے حکے تے اگ ترن والا چودھری دے ڈیرے ہی ملن لگ پوے، انہوں آخو اتری دیا کینڈے رہو، حکے تے اگ ترن جو گئے اتھے ہی روی، چودھری بنن دی کوشش کی چھتر کھائیں. توجہ نہیں فرمائی. اینی ونڈ نہیں کی اج تک، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نکلا. آؤ جدو دل نو چیری دا ہے ایک کالا قطرہ خون دا پیا ہوندا، کہندے نے چیر کے وہ خون کڈ دو تاکہ دل دا کھانا جائز ہو جائے. اگر وہ کھلوتا رہے تو وہ جائز نہیں ہوندا، دل دا کھانا انہوں مکروہ شمار کیتا گیا ہے جی. ہوندا ایک قطرہ ہے، اگر دل دا شور تے بڑا سن دے سا، چیریا دے وچوں ایک قطرہ ہی نکلے. سبحان اللہ. شور اینا ہے ہر پاسے، علم دانشوری فلان یہ وہ سکال ریام ہو گئی، حالت یہ نکلی ہے وچوں چیریا تے اینا کچھ سمجھ نہیں نکلی کہ دین نو چوک کتھے رکھے ہیں. حکے ترن والا چودھری بن کھڑا، چودھری والا حکے ترن والا بنیا کھڑا، چودھری حکے ترن والا بنیا کھڑا.
وہ توجہ نہیں جو فرمائی خیر یہ گلاں مکن والیاں نہیں یہ تو ایویں جی میں چلدیاں چلدا پانی دا چھٹا ماری دا یہ تو میں چھٹا مارا ادھر دیکھو اور ایک اعلان بھی اتنے کر دینا اگر روئے زمین نہ چیز دیاں انہاں دو تین گلاں دا جواب دے دے جیڑیاں میں کیتیاں تو میں اعلان کرنا میں خود الیکشن چاہواں گا اور ساڈے بیلی بھی سارے آ جائیں حضور صوفی صاحب رحمہ اللہ دے دربار شریف تے حاضر ہو کے ہاتھ جوڑ لانگے حضور تساں معافی دیا جے اساں نافرمانی کر کھڑے ہیں تواڈے تو معافی مانگنے ہیں کیونکہ اسی ہار گئے ہیں توجہ ہے کہ نہیں انشاءاللہ انہوں نے قبر شریف بچوں ہاں ساڑھا ایمان ہے ولی اللہ دے مرد نہیں او ولی اللہ دے مرد نہیں پردہ پوشی او ولی اللہ دے پردے نہیں او کردے پردہ پوشی کی ہویا کہ دنیا کو تر گہلا خاموشی وہ خوش ہو کے دعا دین گے جی او چشتیا ساڈی حق چاریا زندہ باد توجہ ہے لو جی موضوع دیاں دو گلاں سناواں تے یہ گل مک گئی اگر سمجھ نہیں آئی پیسے واپس سچی دسیا جی کوئی آئی ہے کہ نہیں آئی لوہار والا بدان بجا کہ نہیں بجا تو کھرے اللہ اگلی گل ہن سنو موضوع دی اولیاء اللہ تے اعداء اللہ لیکن یہ پہلی نال مناسبت پوری وچ اس موضوع نو بھی مناسبت ہو گئی او سجنا اللہ دے دوست تے دشمن اللہ دے دوست کون نے او دے دین نو جڑے مندے نے چلدے نے مردے نے جڑے او دے دین نو مندے نے چلدے نے مردے نے او دے اوتے اونوں اللہ سونے دا سجن آکھیا جاندا ہے جڑے اس لے دین دے مخالف ہون مقابلے وچ آਉਣ والے ہون ہاں جی جڑے سمجھن سانو اپنی مرضی ہے جویں مرضی اسا دین نو مروڑ تروڑ کر لواں گے اے دشمن نے او سجن نے ہن توجہ فرما سجن اللہ دا ایک منے ایک بھی ہووے کروڑاں دشمن ایک پاسے ہو جان اس سجن دی جُتی برابر بھی نہیں ہو سکتے ادھر ویکھ توجہ فرما ظاہری پوزیشن جنوں کہندے ہیں ظاہری پوزیشن مال دولت سرمایہ ٹھاٹ باٹھ جنوں کہندے ہیں اینوں ویکھدا ہے کافر مومن کینوں ویکھدا ہے اندر دے ایمان نوں ویکھدا ہے خلوص نوں ویکھدا ہے خلوص نوں ویکھدا ہے عشق نوں ویکھدا ہے درد نوں ویکھدا ہے دین نوں ویکھدا ہے اخلاق نوں ویکھدا ہے التصوف هو الاخلاق كله بزرگ فرماندے نے تصوف کی ہے صوفی کلو بندا ہے جب اخلاق عادتاں صفتاں سونیاں ہو کے نبی نال لڑ جاندیاں نے
صوفی با صفا ایویں نہیں آکھدے صوفی اسلے بندا ہے جسلے با صفا دا مطلب ہے صاف ہو جاوے جویں کپڑا دھو کے دھوبی چھت کے ہر عیب میل ہر داغ دھبا اتار کے صاف کر دے جدوں دل دا ویڑا اخلاق تو آٹا بھیڑیاں تو صاف ہو جاوے نبی دے دین دے رنگ رنگیاں جان اسلے صوفی با صفا بندا ہے اللہ دا اولیاء اللہ بندا ہے چوپ بھائی ادھر ویکھ ہن ایک پاسے دشمناں نے ویکھنا ہے توجہ دشمناں نے ویکھنا ہے کثرت دشمناں نے ویکھنا ہے ظاہری رنگ سجنا نے ویکھنا ہے باطنی رنگ ایک حدیث سنانا ایسی لوہے توڑ سند پکی حمام بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ صحیفہ جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو لکھوایا تھا توجہ نہیں فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ویکھ افسوس کتے باطن والا سے اج ظاہر پرستی مار گئی دنیا پرستی مار گئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن حضور سرکار بیٹھے تھے فرماندے نے کوئی ہے جیڑا میں محمد کولا جو ایسا فیض لوے جیدے نال انہوں کدی گل نہیں بھولے گی چیتا ہمیشہ تازہ ہی رہے گا میں فوراً بیٹھا تھا میں اپنی چادر بچھا دی حضور فرماندے نے چادر بچھا میں چادر بچھا دیتی حضور سرکار نے انج بک بھرے خالی میں نے تو کچھ نہیں دسیا حضور نے بک انج کیتے بک انج لگا ہے جی میں چک کے بک نال کوئی شاید آپ میں چھٹ دے چادر مبارک ہے جی ایک بار دو بار تین بار سونے نبی نے بک مبارک چادر وال کیتے فرماندے نے بلیٹ کے اپنے سینے نال لال ابو ہریرہ فرماندے نے قسم اس ذات دی جو قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میں جدوں چادر اپنے سینے نال لائی ہے جو بھی نبی سونے تو سنیا سی یا کسے تو گل سنی ہے زندگی وچ کبھی بھلی نہیں او تو باطن والا سے تو باطن والا سے ویکھانے چ رسول نے کچھ نہیں پایا ویکھانے چ کچھ نہیں پایا بک خالی سن پر جب باطن تے حقیقت ہے او تے سینہ ابو ہریرہ تو پوچھ نبی نے خالی بکاں نال سینہ کیویں بھر دتا ہے زندہ باد توجہ ہے سبحان اللہ لو سجنا حدیث سنو ادھر ویکھو اور مسلمانہ پڑھ دے سارے ہی نے پر سمجھ رب دی دین دی لوہے توڑ سند پہلے عبارت پڑھنا نبی سرکار دے فرمان دی پھر مطلب سمجھانا لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ
عیسیٰ بن مریم وکان من بنی اسرائیل رجل عابد یقال له جریج فابتنى صومعة وتعبد فيها قال فذكر بنو اسرائیل یوما عبادة جریج فقال بغي منهم لئن شئتم لأصبينه فقالوا قد شئنا قال فاتته فتحرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راع كان يأوي غنمه إلى أصل صومعة جريج فحملت فولدت غلاما فقالوا ممن قالت من جريج فاتوا فاستنزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته فقال ما شأنكم قالوا إنك زنيت بهذه البغي فولدت غلاما قال وأين هو قالوا ما ها هو ذا قال فقام فصلى ودعا ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بإصبعه وقال بالله يا غلام من نبوك قال أنا ابن الراعي فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه وقالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا حاجة لي فيه في ذلك ابنها من طين كما كانت قال وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا قال فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعل لي مثله قال ثم عاد إلى ثديها يمشق قال أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي علي صنيع الصبي ووضعه إصبعه في فمه فجعل يمشقها ثم مر بأمة تضرب فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها قال فترك ثديها وأقبل على الأمة فقال اللهم اجعلني مثلها وقال فذلك حين تراجع الحديث فقالت حلقا مر الراكب ذو الشارة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومر بهذه الأمة فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها فقال يا أمتا إن الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة وإن هذه الأمة يقولون زنت ولم تزني وسرقت ولم تسرق وهي تقول حسبي الله نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دیوے دیوے، للکار ہے للکار ہے، لبیک بیٹھو توجہ ہے ادھر دیکھ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھولے وچ پگوڑے وچ ترے بچیاں گلاں کیتیاں یعنی آپ تو پہلا او دا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ حضور نے نہیں کیتیاں کیونکہ حضور پچھلے دور دی گل پہ کر دینے اپنے دور دی نہیں پہ کر دے توجہ نہیں فرمائی ورنہ حضور نے تو پھر گلائیں جو کیتی ہیں بھی چاند نال کار کے تے کھڑاؤں دے رہے ہیں وہ ایک اللہ کی گل ہے لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ حضور نے فرمایا 3 بچیاں نے گلاں کیتی ہیں مہد دے اندر ایک عیسیٰ علیہ السلام وکانا دوسرا بندہ بنی اسرائیل دا عابد عبادت گزار سی جنہوں جریج کہندے سن راہب سی عبادت گزار سی ایک سوما جھونپڑی بنائی سی چگی بنائی سی کلی بنائی سی او دے اندر عبادت کردہ ہوندا سی بنی اسرائیل توجہ ایک دن بنی اسرائیل نے جریج دا ذکر کیتا عبادت دا ایک بدکارا بندہ توجہ بدکارا عورت بیٹھی سی او کہندی ہے اگر تسی آکھو تے میں اس نیکو کار عبادت گزار نو وگاڑ کے او سٹاں عورت شالا شیطان دی بہن نہ بنے نہیں تھا ان قید کن عظیم مکر تھوڑا بہت بڑا ہے تے جے سرکار دی خادمہ بن جاوے حضور دی خادمہ بن جاوے تو پھر رابعہ بصری توجہ نہیں فرمائی انشاءاللہ دعا کرو ساڑیاں بیبیاں ادھے ہی ٹر پہن اور ذرا بولو چا سبحان اللہ بخاری شریف اس دا قصہ ہے نہیں لکھیا ہے اللہ اکبر
جریج نماز پڑھ رہے ہیں، بخاری جو لکھے جریج نماز پڑھ رہے ہیں، ماں نے سدیا، نفل نماز پڑھ دے سن، ماں نے سدیا، وہ دل چاکھتے ہیں اے اللہ اللہم صلاتی با امی، ادھر نماز ہے ادھر ماں ہے، نماز رہے، پھر اسی طرح تیسری بار ماں کہندی اللہم لا تمت ہو اللہ حتی ترا وجہ منہ میں سا، یا اللہ اے اونا چیر نہ مرے جنہ چیر کسے بدکارا عورت دا منہ نہ لکھے، ماں دے منہ چو بد دعا نکل گئی۔ ہن ولی بھی سی، ماں ولی دی ماں بھی ولی سی، منہ شریف چو گل نکل گئی انج دی۔ ہن رب دوواں دیاں گلاں کیویں پیا پوریاں کردا ہے؟ عورت آن کے بدکارا تہمت لاؤندی، بچہ لیا کے کہندی یہ تے دا ہے۔ بنی اسرائیل کٹھے ہو گئے، جھونپڑی ساڑن تک نوبت آ گئی، ساڑو اینو وچ سوا کرو، یہ ڈاک مینہ بندہ اردو درویش بنیا بیٹھا۔ یہ دا مطلب یہ نکلیا درویشاں دے تہمت لگ جائے نا تو کدی غور کرنا چاہیے، کدی کی ہمیشہ کسے تے بھی تہمت لگے تو غور کرنا چاہیے، ٹوٹ نہیں پہنا چاہیے۔ یہ پرانی ریت لگی ہوندی، کمینے تو شیطان لوگ انج کردے ہی لگے آئے۔ تو اے نہ سمجھیا کر شیطان بیٹھا ہوندا ساڈے نال کان دے اوتے، جدوں درویش دے خلاف گل آئی اونے 5-7 رلا کے اونے پھوک ماری، ایویں ہی ہونا ہی وڈا درویش بندا۔ قسم و ذات دی کر کے آنا، وہ جدو کسے مولوی بیچارے دے وہ کسی کسے دین والے دے تہمت لگے، وہ چلا نہ مان لیا کر۔ یہ پرانی لگی ہوندی ہے، تحقیق کر جویں نبی دی شریعت آکھدی۔ ہن انہیں تہمت لائی، توجہ ہے، ہن ماں دی گل پوری ہو گئی، کی بدکارا عورت دا منہ ویکھ لیا درویش نے، توجہ ہے، پتہ لگا درویش واسطے کچھ بڑا بڑا عذاب تے ناراضگی بن جاندی ہے خالی بدکارا دا منہ ویکھنا۔ توجہ نہیں فرمائی تے ادھروں اللہ سونے نے اپنے فقیر دی گل بھی رکھنی سی۔ ہن کیویں گل رکھدا ہے؟ حضور نے فرمایا جریج اٹھیا اور درویش اٹھیا، بچے نو آکھدا ہے دس تو کدا ہے؟ سونے نبی نے فرمایا بچہ جھولے چ بول پیا میں فلانے چروائے دا ہاں، فلانے چروائے دا ہاں۔ او سجنا توجہ فرما، نبی سونے نے فرمایا او جھولے چ بچہ بول پیا، جھولے چ بچہ فقیر دی پاک دامنی دی گواہی دے گیا ہے۔ اللہ سونا اپنے دے لنگ انج رکھدا ہے، او صدقے جاواں حضرت یوسف واسطے بھی بچہ بولیا سی، ایویں تہمت لگ گئی سی، بچہ بول پیا ماں دی، اچھا اوے او ماں دے رکھن والیا، جے دولت تیرے کول قائم ہے تیری بد دعا تو بچیا کر، اور نہ اینو ستایا کر، ماتے دے منہ چو ایسے لفظ نکل جان کہ اس ذات دے قلم دے ہومن تو پٹھا بہ جائے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اماں نو ناراض نہ کرن دی گل آئی ہے تے سارے چپ کر گئے جی۔ یہ مطلب ہے آج کل نیتاں بھڑیاں ہی ہیں، اور بھڑیاں واقعی نے، کیونکہ آج کل راضی بی بی نو کیتا جاندا ہے، اماں بیچاری روندی رہی۔ توجہ ہے؟ اور ذرا بولو چا
لمبی نہیں کرتا گل توجہ ادھر ویکھو جس لئے بچے گواہی دے دیتی نا اختصار نہ بچے گواہی دیتی پاک ہو گیا سارے اٹھے فجعلوا یقبلونہ سارے بنی اسرائیل اٹھے تے چمن لگ پائے جریج نے چمن لگ پائے کہ بلے بلے تو تے کوئی رب دا خاص پیارا بندہ ہے فجعلوا یقبلونہ چمن لگ پائے برکت لین واسطے معلوم ہویا برکت لین واسطے چمن ڈے پینا اے ساڈے نبی دی شریعت دی گل نہیں پچھلیاں دی بھی ایویں لگی آوندی وہ بولو اے پچھلیاں شریعتاں وچ بھی اس کو کہتے ہیں اہل ملل کی بات ہے تمام ملتیں آسمانی اس پر متفق ہیں ایک اور گل ہے کہ ہن کوئی شرک دا فتوی بھاویں لا دے تے اور گل ہے انہاں آکھیا اگلی گل سن جدوں متقد ہوئے نا تے پھر فقیر ادھر ویکھو فقیر جس لے لوکاں وچ مشہور ہوندا ہے نا رب پہلا لکایا ہوندا ہے تے فقیر رہندا ہے جس لے مشہور ہوندا ہے تے دنیا پھر ٹٹ دی ہے قدماں وچ پیراں وچ انج رلدی ہے جویں گویا رلدا ہے وہ آن کے کہندے نے سونیا اجازت دے تو تے ککھاں دی کلی پا کے بیٹھا سے اسا سونے دا گھر بناونے قادا نبنی صومعتک من ذهب قال لا حاجت لی فی ذالک فقیر دا کام ہے پھر دنیا نو ٹھوکر مارے اس فقر تو نہ ہٹے جیڑے فقر نے کلی دیا ککھاں تو سونے نو پیرا جا سکیا ہے فرمایا لا حاجت لی فی ذالک مینوں کوئی لوڑ نہیں ابنوہا من طینن کما کانت تسی اوے مٹی دی بنا دو جے میں پہلوں بنی سی توجہ ہن دو بچیاں دی گل کہانی سونے نبی سنا دیتی تیسرے دی سن تے ساڈے موضوع دی گل وچ آ جان تیسرے بچے دی گل سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیویں کردے نے آپ فرماندے نے ایک بی بی بیٹھی ہے اپنے بچے نو دودھ پیا رہی ہے گود وچ رکھ کے دودھ پیا رہی ایک گھوڑے دے نواب سوار ہو کے لگیا ہے زیب و زینت مال دولت آرائش اتے پئی ٹھاٹھ باٹ شان نال لنگیا نوکر چاکر اگے پیچھے نے توجہ ذرا اس حالت جدوں گزریا ہے ماں بچے دی دودھ پیاندی آخری اللہم اجعل ابنی مثل ھذا او پروردگار میرے بچے نو اے دے ورگا بناویں میرے بچے نو اے دے ورگا بناویں میرے بچے نو اے دے ورگا بناویں آقا فرماوندے نے بچہ دودھ پی رہا سی بچہ دودھ پی رہا سی انگلی مبارک انگلی حضور سرکار نے اپنے منہ مبارک لئی فرمایا انج چوس رہا سی کڈ کے انگلی آکھدا ہے اللہم لا تجعلنی مثل ھذا پروردگارا مینوں اے دے ورگا نہ بناویں نعرہ تکبیر نعرہ عظیم مقتدر مفتی فضل احمد چشتی صاحب اور توجہ فرما ماخ دیئے چودریاں نے حال میں کے ماخ دیئے اور سونے ربا میرے پتر روئے میں بناوی پتر موہ چنگلی لائے کے جڑا دودھ چوسن والا سی وہ فوراً انگلی کٹ کے آخر اللہم لا تجعلنی مثل ھذا پروردگارا مینوں اے دے ورگا نہ بناویں تھوڑی دیر ہوئی اسے ماں دے کولوں دی
ایک بی بی گزری لونڈی سی بندے چھتر پہ مار دینے کٹ دے جا رہے ہیں تو او کی کہندی ہے حسب اللہ حسب اللہ حسب اللہ مینو اللہ کافی مینو اللہ کافی مینو اللہ کافی ہے او اے کہندی ادھر چھتر بجدے نے او اے کہندی ہے ماں کہندی ہے اللہم لا تجعل ابنی مثل هذه اے اللہ میرے پتر نو اے دے ورگا نہ بناویں اے اللہ میرے پتر نو اے دے ورگا نہ بناویں حضور فرماندے نے بچے نے پھر منہ وچوں انگلی کڈی آکھدا ہے اللہ مینوں اے دے ورگا ہی بناویں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق توجہ ہے آخر اللہ سونے مینو یہ ورگا ہی بناویں ماں آخری پتر ماں نے ویکھ لیا پتر نے بولدا ہے ہن ماں گلاں شروع ہو گئی ماں آخری پترا کی گل سی جب پوزیشن والا لنگیا سی مینوں مجبوری نال لفظ بولنا پے رہا جب پوزیشن والا لنگیا سی تو میں آکھیا سی اللہ دے ورگا بناویں تو آکھیا اللہ دے ورگا نہ بناویں جدو یہ لونڈی گزری ہے کھلے پہ کھاندی چتر پہ کھاندی ہے تو میں آکھیا اللہ دے ورگا بناویں تو آکھیا نا یا اللہ نہ بناویں اے کی سی بچہ آکھدا ہے جڑا پہلو گزریا ہے جبار من الجبابرہ ظالم سی لٹیرا سی تو ظاہری حالت ویکھی میں اندر دا حال ویکھیا او افسوس افسوس اے ساڈے کبھی نیانے اندر دے حال ویکھدے سن اج سیانے تے ملہ نہیں ویکھدے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق توجہ ہے توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ ہن توجہ ذرا صدقے جاواں بچے تو رب کیوں بلایا بولو یہ گلاں بچے تو کیوں کرائیں لیکن گل پوری کر لوں پھر سوال آوے ماں آکھدی ہے میں آکھیا سی یا اللہ ایویں بنا تو انہاں پتر آندا ہے اللہ اماں جی یہ ہے ظالم تو نہیں ویکھدی تو ویکھیا ہی اودا ظاہری ٹھاٹ باٹ میں ویکھیا اوندا اندر دا کاٹ تے ماں آکھدی ہے پترا لونڈی دے بارے دس آکھیا ماں اس لونڈی دے جھوٹی تہمت بدکاری دی جھوٹی لگی سی لوگ چھتر مار دے سن توجہ لوگ چھتر مار دے سن تے او آکھدی حسب اللہ مینوں اللہ کافی ہے او ظالم سی اے مظلوم سی او ظالم سی اے مظلوم سی اما تو ظالم دے مظلوم دا فرق نہیں سمجھدی سے میں رب نو آکھیا ہے مینوں ظالم نہ بناویں مظلوم بناویں توجہ نہیں فرمائی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے بڑے تو گل کیوں نہیں کرائی مت کوئی سمجھے بڑے نو اپنا لالچ سی یقین جناب کو دشمنی ہے کچھ تا پہ گل کردا یا پاگل ہلیا ہے بچے نو رب بلائے معلوم ہویا رب نو ایہی پسند ہے اوے ظالم دنیا دار نہ بڑی مظلوم تے کنگلا بن جاویں او چنگا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
توجہ ہے اچھا گل سنو اے ہوں دس ظاہری حال ظاہری حال ویکھنا چاہیے کہ اندر دی چال ویکھنی چاہیے تے افسوس ہے ووٹنگ وچ ہوندا اے ہوئی مولی جی انی سمجھ نہیں آئی رسول اللہ دی حدیث دے نیانے دے منہ وچوں پہ دس دی تو انی تمیز بھی نہیں کیتی تو توجہ نہیں فرمائی معلوم ہوا راہ سجنا آلائی اولیاء اللہ کا بس رستہ پاک نبی دا چھڑ کے رستہ پاک نبی دا چھڑ کے کوئی نہ منزل پگدا کلر توجہ ہے کہ نہیں میں وہ مقرر ہے ہی نہیں جیڑا آکھا نعرہ نہ مارو تو سواد ہی نہیں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ نعرہ وجہ نہ وجہ جے بندے بندے رو سواد نہ آوے بولن تو چارسی ملکا دی ادھر ویکھن مرداں سے بھی بہت کچھ سنایا ہے بیبیاں سے بھی بہت کچھ سنایا ہے ایک مشترکہ گل ایسی سنانا جڑی پہلا نہیں سنی سناواں بھی باحوالہ حوالہ بھی ایسا لوہے توڑ لویا ٹوٹ جائے نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ کتاب التمہید کتاب التمہید امام ابن عبد البر مالکی المسند المحدث رحمہ اللہ دی مغرب کے بہت بڑے امام توجہ ذرا مغرب کفر نہیں مغرب اسلام کی بات کر رہا ہوں اس کے حضرت بہت بڑے محدث مسند حدثنا و اخبرنا کہہ کر حدیث کو بیان کرنے والے امام بخاری کی طرح موطا امام مالک کی سب سے معتبر جامع ترین شرح التمہید کے اندر ایک بات نہیں لکھی ہے سناواں حضرت حسان بن ثابت کا نام سنے یہ تو سن سنے ہونے انہاں دی مبارک نعتاں بھی سنیاں ہونیاں کہ نہیں سنیاں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کوئی اپنے جی دے شیر دے تساں سنائی نہیں آج پتر دے سو حضرت حسان جویں شاعر سن حضور دے درباری ایسے طرح حضرت عبد الرحمن بھی شاعر نے اے پتر او باپ حضرت حسان بن ثابت دا پتر جنہاں دا نام عبد الرحمن ہے اے بھی شاعر سن او نبی دی حمد کردے سن اے بھی حمد کردے سن اللہ دی حمد او بھی کردے سن اے بھی کردے سن منقبت صحابہ دی او بھی لکھدے سن اے بھی لکھدے سن غیرت دی گل او بھی کردے سن اے بھی کردے سن حضور دے صحابی حضرت حسان حضور دے شاعر دے پتر دی غیرت دی گل سنان لگا جڑی شعر کیتی ہے توجہ ہے او بولو او سنگیو او بچیو او کاکے او جڑے اٹھ کے جا رہے ہو ادھر میرے والے دیکھو میں تواڈے نال اٹھنا ہنے اٹھنا بیٹھ جاؤ ایتھے اکٹھے اٹھنے انشاءاللہ اکٹھے نکلنا توجہ ذرا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میں وہ ہے ہی نہیں
کہ اگلے آخر مہربانی نہ اسا پہلو کہہ دینی تہاڈی مہربانی اسی چلے ازیں پیش بس کن کے گوجن تو بس حکمت اسی کو کہتے ہیں. تو توجہ ہے ذرا بولو نا. ہائے ہائے کتاب التمہید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 149 کنا صفحہ اے ساڈیاں بیبییاں پاکاں دا غور نال سنن. میرا موضوع ایک خاص ہو بیبییاں نو سننا چاہیے جیڑیاں سندیاں نے اللہ سونے دے فضل نال او دین وچ بڑھ ہوندیاں. وہ مرد نو مڑ کہنا نہیں پیندا او مرد نو سمجھاندیاں نے آندیاں نے ٹھیک آندا تو مرے تو کچھ غیرت کر لا. اس موضوع دا نام ہے عورتوں کی عادتیں. وہی جڑا سندا انہیں ایہی آکھنا بھی دنیا پہلی بار ہی سنیا. اور توجہ ہے کہ نہیں؟ ادھر ویکھ سجنا پہلے حدیث سنانا پھر شعر سنانا. نبی سونے دی گھر والی ساڈی ماں محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے حضور نے فرمایا ذیل النساء شبر. عورت جڑی اتوں چادر لیندی ہے یا برخا لیندی ہے ایک گٹھ صرف پیراں تو ود کے ہونی چاہیے. ایک گٹھ پیراں تو ود کے ہونی. ذیل النساء شبر. حدیث صحیح نہ ہوئے میں مجرم. ایک نہیں کئی سندہ نال پیش کر دیاں گا. فرمایا ذیل النساء شبر بڑیاں دی چادر دا جیڑا حصہ تھلے لمکدا ہوئے زمین تے گھسیچدا ہوئے وہ صرف گٹھ ہونا چاہیے. قلت یا رسول اللہ اذن تخرج اقدامون. میں عرض کی تھی اما پاک فرماندیاں نے حضور نہیں. اما پاک فرماندی حضور ایک گٹھ دسیا. اما پاک عرض کردیاں نے بی بی نے انج بی بی ہونی چاہیے. بی بی انج ہونی چاہیے. بی بی آکھدی ہے حضور فرماندے نے گٹھ ہونا چاہیے. اما جی عرض کردے نے یا رسول اللہ اذن تخرج اقدامون. جے ایک گٹھ ہوے گا تے ٹردیاں جدوں پیر لمما چکے گی پیر وچوں ننگا ہو جاوے گا. حضور فرماندے نے فضلا لا یزدنا علیہ. حضور نے فرمایا پھر ایک ہاتھ ہونا چاہیے اس تو ود نہیں. توجہ اے ہن بی بی پاک عرض کر دی حضور نے ایک ہاتھ دی کوئی اجازت لمکان دی کر دتی ہے. او سجنا او کادی بی بی ہونی ہے جیڑی کپڑے چڑھان دی گل کرے. حضور فرماندے نے شریعت والا رسول فرماندا ایک گٹھ ہونا چاہیے. تے شرما حیا والی ماں کہندی ہے اذن تخرج اقدامون. پھر تے پیر باہر نکلن گے. حضور فرماندے نے چلو ایک ہاتھ کر لو لا یزدنا علیہ اس تو اتنے نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے امام ابن عبد البر اس پر لکھ کر کیا فرماتے ہیں وجر ذیل الحرۃ معروف فی السنہ مشہور عند الامہ. الا ترى الى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فی ابیات اللہ. آپ فرماتے ہیں کپڑے دا کچھ حصہ زمین دے لمکا کے ترنا کھینچ کے ترنا. فرمایا معروف فی السنہ نبی دے طریقے وچ مشہور ہے اور امت وچ معروف ہے. کی مطلب ہے ہر بندہ جاندا ہے تے کسے نو دسن دی لوڑ. میں انہاں تو حیران ہاں جڑے کہندے نے پتہ نہیں کتھوں کڈ لیا پردہ. میں کہیا اتری دا تو دی گل کرنا ایتھے پیر اینے چھپے پھردے نے. نعرہ
وہ صدقے جاواں انہاں تو جڑے اندر منہ لکنا چاہیدا کہ نہیں مولوی بھی بہت سختی کردے نے ایڈی بھی سختی اسلام وچ کوئی پر میں کیا اسلام وچ اودوں دی سختی نہیں جدوں اسمبلی وچ آیا توجہ ہے ذرا بولو نا نہیں سواد آیا تے دسیا جی کنا تے واگا روئے زمین دا بندہ کڈ لیا للکار ہے للکار ہے ادھر دیکھ فرمایا معروف فی السنہ مشہور عند الامہ اے امت وچ مشہور ہے دسن دی فرمایا لوڑ ہی کوئی نہیں اگلی گل سن ہن حسان بن ثابت دے پتر عبد الرحمن نے شعر کی لکھیا ہے وہ سناواں تے اجازت ذرا بولو چا سبحان اللہ ادھر دیکھو وہ شعر کی نے فرمایا کتب القتل والقتال علینا وعلى المحصنات جر الذيول كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول حضرت عبد الرحمن حسان بن ثابت کا پتر فرماؤندا ہے مرداں تے جہاد فرض ہے اساں مرداں دے کتب القتل والقتال علینا اساں مرداں تے جہاد فرض ہے عورتاں دے کی فرض ہے فرمایا عورتاں المحصنات پاک دامن عورتاں پاک بیبیاں پاکاں دے کی فرض ہے پاک بیبیاں دے علی المحصنات جر الذیول فرمایا پاک بیبیاں دے فرض ہے اپنا کپڑا پیراں دے تھلے پیراں دے آس پاس لمکا کے گھسیٹ کے چلن اے انہاں دا فرض ہے اینو اگر آکھے لے اکبر الہبادی دی زبان سناواں ہائے ہائے صدقے جاواں مفکر اسلام تو آپ فرماندے نے فرنگی پہ آکھدا ہے کی پہ آکھدا ہے کی آکھدا ہے سازش دس رہے انہا سازش پہ کردا ہے شمشیر و زن کو اپنے سانچے میں ڈھالیے شمشیر و زن کو اپنے سانچے میں ڈھالیے شمشیر و زن کو اپنے سانچے میں ڈھالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے مسلمانوں نو پاگل بناونا مسلمانوں نو پھٹو بناونا مسلمانوں نو باندراں کو نچاونا ول کی سازش کی کرو کھیل کرو مسلمانوں دی عورتاں باہر کڈو تلوار وچ لکا دو تلوار لک جائے گی عورت جے باہر آ گئی تلوار لک جائے گی تے جے عورت اوویں لکی رہی پھر تلوار باہر رہنی ہے کی مطلب خالد بن ولید ورگے اوہی ماواں جمدیاں نے جڑیاں شرم و حیا والیاں ہوندیاں فیض پیر کندھاری فیض پیر کندھاری آستانہ علیہ برولہ شریف آستانہ علیہ برولہ شریف یہ کسے نو میری گل لگی ہے کوڑی تے میں پیشگی توجہ ہے سجنوں جے میری گل کسے نو لگی ہے کوڑی تے میں پیشگی آکھاں گا آ ویکھو او اللہ کو معافی مانگے جے میری گل کسے نو لگی ہے کوڑی تے میں پیشگی ہاتھ جوڑ کے بیان نہ او خدا کو معافی مانگے
تے اگر میری گل لگی ہے مٹھی تے پھر پیشگی بیان رب دا شکر ادا کرے انہیں چنگا دل بنایا جی اس گل دے اوتے بھی حالے دل کوڑا ہونا دے جا دل ہونا ہی نہیں چاہیے آخر دے اندر میں میاں صاحب متضل العالی دا مشکور ہوں شکر گزار ہوں شاکر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے وسیلے نال جناب نال مخاطب ہونے دا موقع بخشیا اللہ تعالیٰ دارین دیا ساتھ نال نوازے والد گرامی دے نقش قدم دے چلاوے اور ساڑھی دنیا آخرت سونی بنا دے کریم رب